ایرانی پاسداران انقلاب کا امریکی ڈرون مار گرانے کا دعویٰ۔ MQ-9 ڈرون کو فضائی حدود کی خلاف ورزی پر مار گرایا گیا۔ گشت کرنے والے امریکی F-35 طیارے پر بھی فائرنگ کی گئی۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے خبردار کیا ہے کہ جنگ بندی کی خلاف ورزی پر جوابی کارروائی کا ہم حق رکھتے ہیں۔ تو اہم خبر آ رہی ہے کہ ایرانی پاسداران انقلاب کا امریکی ڈرون مار گرانے کا دعویٰ۔ MQ-9 ڈرون کو فضائی حدود کی خلاف ورزی پر مار گرایا گیا۔ گشت کرنے والے امریکی F-35 طیارے پر بھی فائرنگ کی گئی ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے خبردار بھی کیا ہے کہ جنگ بندی کی خلاف ورزی پر جوابی کارروائی کا حق رکھتے ہیں۔ کسی قسم کی کوئی شرارت کی گئی تو جوابی کارروائی کی جائے گی۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے خبردار کیا ہے کہ جنگ بندی کی خلاف ورزی پر جوابی کارروائی کا ہم حق رکھتے ہیں۔ تو اہم خبر آ رہی ہے کہ ایرانی پاسداران انقلاب کا امریکی ڈرون مار گرانے کا دعویٰ۔ MQ-9 ڈرون کو فضائی حدود کی خلاف ورزی پر مار گرایا گیا۔ گشت کرنے والے امریکی F-35 طیارے پر بھی فائرنگ کی گئی ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے خبردار بھی کیا ہے کہ جنگ بندی کی خلاف ورزی پر جوابی کارروائی کا حق رکھتے ہیں۔ کسی قسم کی کوئی شرارت کی گئی تو جوابی کارروائی کی جائے گی۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ آج ادا کیا جائے گا۔ لاکھوں عازمین وادی منی سے میدان عرفات پہنچ گئے ہیں۔ مسجد نبوی کے امام ڈاکٹر شیخ علی الحذیفی خطبہ حج دیں گے۔ اردو سمیت 35 زبانوں میں خطبہ حج کا ترجمہ براہ راست نشر ہوگا۔ سعودی وزارت حج و عمرہ نے اپیل کی ہے کہ وقوف عرفہ کے لیے اپنے خیموں میں رہیں۔ خطبہ حج بذریعہ آڈیو اور ویڈیو سنیں۔ جبل رحمت پر چڑھنے سے بھی اجتناب کریں۔ حجاج کرام ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ ادا کریں گے۔ حجاج کرام غروب آفتاب کے بعد مزدلفہ روانہ ہوں گے۔ کھلے آسمان تلے رات گزاریں گے۔ عبادات کے ساتھ رمی کے لیے کنکریاں جمع کریں گے۔ 10 ذی الحج کو منی پہنچ کر سب سے بڑے شیطان کو کنکریاں ماری جائیں گی۔ حجاج قربانی کر کے احرام کھول دیں گے۔ سعودی حکومت کی جانب سے عازمین حج کے لیے مثالی انتظامات، جگہ جگہ ٹھنڈا پانی، پنکھے اور پانی کے چھڑکاؤ کا بندوبست۔ حاجیوں کو گرمی سے بچنے کے لیے چھتریاں بھی فراہم کی گئی۔ بزرگ اور معذور افراد کے لیے خصوصی گاڑیوں کا انتظام بھی کیا گیا ہے۔ سعودی حکومت کی جانب سے ہر سال کی طرح اس سال بھی عازمین حج کے لیے بہترین انتظامات کیے گئے ہیں۔ ہر جگہ گرمی سے بچاؤ کا مکمل انتظام ہے۔ منی ہو یا میدان عرفہ، ٹھنڈے پانی کے فوارے اور پنکھے بھی لگائے گئے ہیں۔ حاجیوں کو ٹھنڈے پانی کی بوتلیں اور چھتریاں بھی فراہم کی گئی ہیں۔ اس سال بھی سعودی عرب انتظامیہ کی جانب سے گرمی کی شدت کو کم کرنے اور حجاج کو راحت پہنچانے کے لیے جدید ترین ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا ہے۔ زمینی ایئر کنڈیشن یونٹس نصب کیے ہیں، جس کے سبب علاقے میں موسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور عازمین کو گرمی محسوس نہیں ہوتی۔ میدان عرفات میں بھی طبی مراکز قائم کیے گئے ہیں۔ بزرگ اور معذور افراد کے لیے خصوصی گاڑیوں کا انتظام ہے۔ حج کے دوران ڈرونز کے ذریعے ادویات پہنچانے کا بندوبست بھی کیا گیا ہے۔ حجاج کے لیے موبائل چارجنگ پوائنٹس بھی بنائے گئے ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا منی میں پاکستانی حجاج اکرام کے کیمپس کا دورہ۔ حجاج اکرام کے ساتھ ملاقات کے دوران کیمپوں میں فراہم کردہ سہولیات سے متعلق دریافت کیا۔ محسن نقوی نے 100 سال کے بزرگ حاجی سے خصوصی ملاقات کی اور ان کی ہمت کو سراہا۔ حجاج اکرام نے وزیر داخلہ کو بتایا ہے کہ سعودی عرب میں کچھ مسائل کا سامنا کرنا پڑا، لیکن عملے نے بہت تعاون کیا۔ محسن نقوی نے وفاقی وزیر برائے مذہبی امور اور ان کی ٹیم کی محنت کی خوب تعریف کی اور کہا کہ ہر حاجی ہمارے لیے بہت خاص ہے اور ان کے مسائل کے حل کے لیے عملہ موجود ہے۔ سعودی حکومت نے اس بار حجاج کی پاکستان میں امیگریشن کی بڑی سہولت فراہم کی۔ آگے بڑھتے ہم کو بتاتے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی بیجنگ میں بڑی چینی کمپنیوں کے اعلیٰ سطح کے وفود سے ملاقاتیں۔ اسی پیک کے دوسرے مرحلے کے تحت زرعی، اقتصادی، صنعتی اور بنیادی ڈھانچے کے شعبوں میں تعاون کو مزید وسعت دینے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ چینی کمپنیوں کا پاکستان کی اقتصادی صلاحیت پر مکمل اطمینان کا اظہار۔ مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری بڑھانے میں گہری دلچسپی ظاہر کی۔ مزید عثمان خان کی رپورٹ میں دیکھیے۔
وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ چین کے ذریعے پاکستانی معیشت کو ترقی دینے کا مشن، بڑی چینی کمپنیوں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت دے دی۔ چینی کمپنیوں کا پاکستان کی اقتصادی صلاحیت پر اظہار اعتماد، زراعت، صنعتی پیداوار، لاجسٹکس، بنیادی ڈھانچے سمیت مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری بڑھانے میں گہری دلچسپی ظاہر کر دی۔ اعلامیہ کے مطابق وزیر اعظم سے چینی کمپنی فیم سن کے سی ای او نے وفد سمیت ملاقات کی۔ شہباز شریف نے کمپنی کے پاکستانی زرعی شعبے بالخصوص اناج ذخیرہ کرنے کے حوالے سے طویل خدمات کو سراہا۔ فصلوں کی کٹائی کے بعد نقصانات میں کمی کو اپنی ترجیح قرار دیا۔ کمپنی کو دعوت دی کہ وہ مینوفیکچرنگ اور ٹیکنالوجی کی سہولت پاکستان میں قائم کرے۔ شیڈونگ زنجو گروپ کارپوریشن کے چیئرمین بھی وفد سمیت شہباز شریف سے ملے۔ وزیر اعظم نے گروپ کی پورٹ قاسم میں C2 اسٹیل منصوبے، گوادر اور معدنیاتی شعبے میں سرمایہ کاری کو سراہا اور کام تیز کرنے پر زور دیا۔ وزیر اعظم کی چائنا کمیونیکیشن کنسٹرکشن کمپنی کے چیئرمین اور چائنا روڈ اینڈ برج کارپوریشن کے اعلیٰ نمائندوں سے بھی ملاقات ہوئی۔ انہوں نے سی پیک کے تحت ML1 کراکرم ہائی وے کی ری الائنمنٹ اور دیگر رابطہ سازی کے منصوبوں پر تیزی سے پیش رفت کے عزم کا اعادہ کیا اور واضح کیا کہ پاکستان دونوں کمپنیوں کو طویل المدتی اسٹریٹجک شراکت دار سمجھتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی صوبائی پارلیمانی پارٹی میں وزارتوں کی تقسیم، کابینہ میں توسیع اور نظر انداز کیے جانے پر اختلافات سامنے آ گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی بھی متحرک ہو گئے ہیں۔ حمایت کے لیے گورنر فیصل کریم کنڈی اور مولانا فضل الرحمان سمیت اپوزیشن جماعتوں سے انہوں نے رابطہ کر لیا ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کی صوبائی پارلیمانی پارٹی میں اختلافات ہیں۔ وزارتوں کی تقسیم، کابینہ میں توسیع اور نظر انداز کیے جانے پر اختلافات پیدا ہوئے ہیں۔ اسی پر بات کرتے ہیں، سما کے نمائندے عبدالرحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی عبدالرحمان، کیا پتہ چل پایا ہے اس سلسلے میں؟ جی بالکل، PTI جو حامی صوبائی حکومت ہے، کابینہ میں توسیع کے باوجود اس میں دھڑے بندی کا خاتمہ نہیں ہو سکا ہے اور اس میں مزید شدت پیدا ہو گئی ہے، اور خصوصاً وہ جو اراکین اسمبلی ہیں جو کہ وزارتوں سے، معاملے خصوصی اور دیگر عہدوں سے محروم ہیں، ان کے آپس میں رابطے ہیں، جبکہ دوسری جانب یہ کہا جا رہا ہے کہ علی امین۔ جی بہت شکریہ آپ کا عبدالرحمان، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ آگے بڑھتے ہم کو بتاتے ہیں، امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا کہنا ہے کہ آبنہ ہرمز کسی نہ کسی طریقے سے کھلی رہے گی۔ ایران کے ساتھ معاہدہ اب بھی ممکن ہے۔ طیارے میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مارکو روبیو نے کہا ہے کہ آج قطر میں کچھ مذاکرات ہو رہے ہیں۔ میرا خیال ابتدائی دستاویز میں مخصوص زبان سے متعلق بہت سی باتیں کرنے کی ضرورت ہے۔ ایران کے ساتھ معاہدے کی زبان اور الفاظ پر مذاکرات میں چند دن لگ سکتے ہیں۔ یوکرین کے ساتھ اس وقت کوئی فعال یا طے شدہ مذاکرات جاری نہیں۔ امریکی صدر نے اس کام کو انجام دینے کی خواہش ظاہر کی ہے۔ وہ یا تو ایک اچھا معاہدہ حاصل کریں گے یا کوئی معاہدہ نہیں کریں گے۔ جوہری پروگرام کی طرح آبنائے ہرمز بھی کسی صورت مذاکرات کا حصہ نہیں بنے گی۔ امریکی ناکہ بندی ختم ہونے کے بعد بحری گزرگاہ پر ہمارا کنٹرول ہوگا۔ ایرانی پارلیمنٹ میں نیشنل سیکورٹی کمیشن کے سربراہ ابراہیم عزیزی کا دو ٹوک بیان، کہا آبنائے ہرمز ہماری جغرافیائی سیاست کا بنیادی ستون ہے، اسے پرانی حالت میں بحال کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ گزرگاہ صرف غیر فوجی اور غیر حریف ٹریفک کے لیے استعمال ہوگی، ہمیں کسی سے منظوری لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ کو بتائیں کہ امریکی ناکہ بندی ختم ہونے کے بعد بحری گزرگاہ پر ہمارا کنٹرول ہوگا۔ ایرانی پارلیمنٹ میں نیشنل سیکورٹی کمیشن کے سربراہ ابراہیم عزیزی کا دو ٹوک بیان سامنے آیا ہے، کہا ہے کہ آبنائے ہرمز ہماری جغرافیائی سیاست کا بنیادی ستون ہے، اسے پرانی حالت میں بحال کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ گزرگاہ صرف غیر فوجی اور غیر حریف ٹریفک کے لیے استعمال ہوگی، ہمیں کسی سے منظوری لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جوہری پروگرام کی طرح آبنائے ہرمز بھی کسی صورت مذاکرات کا حصہ نہیں بنے گی۔ کراچی میں ترقیاتی منصوبوں کے دعووں کے باوجود اہم شاہراہیں اب بھی خستہ حالی کا شکار ہے۔ لیاقت آباد 10 نمبر پر سر شاہ محمد سلیمان روڈ کا ایک حصہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، جہاں نکاسی آب کی لائنوں کی تبدیلی اور تعمیر میں تاخیر کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ شارع پاکستان سے حسن سکوائر آنے والے راستے پر گھنٹوں ٹریفک جام معمول بن چکا ہے، جبکہ لیاقت آباد انڈر پاس کے اوپر یو ٹرن لینے والے شہری بھی ٹوٹی سڑک سے پریشان ہے۔ مزید بات کریں گے، وہاں موجود ہیں سما کے نمائندے حفیظ بلوچ سے۔ جی حفیظ بلوچ، کیا صورتحال دیکھنے کو مل رہی ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے کہ کراچی شہر میں ترقیاتی کاموں کے دعوے تو بہت کیے جاتے ہیں، لیکن اگر صورتحال دیکھی جائے تو اس کے بالکل برعکس ہے۔
इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची शहर के इंतहाई अहम शाहराह सर शाह सुलेमान रोड लियाकताबाद 10 नंबर का ये मकाम है। अगर शाहराह पाकिस्तान से आसन स्क्वायर की तरफ शहरी यहाँ से यू टर्न लेते हैं तो इसी एक मकाम पर सड़क शदीद खस्ता हाली का शिकार है, जिसके बायस आए रोज़ यहाँ पर न सिर्फ ट्रैफिक हादसात रूनुमा होते हैं बल्कि शहरियों को घंटों ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ता है। ये वही मकाम है जो अगर लियाकताबाद 10 नंबर पे जो अंडरपास वाक़ है, यहाँ से अगर यू टर्न लेके दोबारा आसन स्क्वायर की तरफ जाएँ तो ये मकाम है। यहाँ पर ट्रैफिक जाम होने की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सीवरेज का निज़ाम बेहतर करने के लिए यहाँ पर पाइप लाइनें ला के रखी हुई हैं, लेकिन तवील अरसे से ये इस हिस्से का काम तातुल का शिकार है, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। शहरियों का मुतालबा है कि मुतलका हुकाम दावे तो करते हैं लेकिन जो तरक्याती काम है उनको भी बर वक्त अगर मुकम्मल करें तो शहरियों को इस तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया।